دی گئی ہے وہ اس نے کبھی ساری زندگی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نہ مانا ہے، اور مرنے کے بعد کہتا رہا ہے کہ یہ مباہلہ کیا مرزا صاحب نے میرے ساتھ اور وہ فوت ہو گئے۔ اور وہ مباہلہ کیا تھا؟ وہ جناب کہتا ہے یک طرفہ دعا تھی، اور اگر وہ یک طرفہ دعا تھی تو ابھی ہم آپ کو یہاں پڑھ کر سنائیں گے کہ یہ اس نے لکھ کر یہ مرا ہے کہ یہ دعا تمہاری ہمیں منظور نہیں اور نہ ہی کوئی عقل مند اسے منظور کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کہتا رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، بالکل بہانے پہ بہانہ، جتنے طریقے بتاؤ اس میں بہانے، اور گیدڑ کا وہی دوڑنے کا راستہ کہ یہاں سے میں بھاگ جاؤں گا، اور وہی یہ کام کرتا رہا ہے۔ بہرحال اس سے اگلی ہم تحریرات آپ کو دکھاتے ہیں۔ اشتہار آخری فیصلہ 15 اپریل 1907، تو یہ اس کی تحریر کب تھی یہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ 19 اپریل 1907 کو ثناء اللہ کا جواب چھپا ہے، اور 17 مارچ کو اور الحکم میں ایک عبارت چھپ چکی تھی، اور یہ اشتہار آخری فیصلہ 15 اپریل 1907 کو تھا، جو 18 اپریل کے اخبار میں شائع ہوا۔ یہ 19 اپریل کا ہے اور وہ 18 اپریل کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اشتہار آخری فیصلہ کب شائع ہوا یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ 15 اپریل 1907 کو۔ تو یہ جو البدر اخبار 4 اپریل کا اس نے پڑھا ہے، اس میں آپ سب لوگوں نے غور سے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مباہلہ 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 کہہ رہے ہیں، مباہلے کی ہی دعوت اسے دے رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اس نے خود، اس کی ہم نے دستخطی تحریر دیکھی ہے، وہ تحریر کہتے ہیں جی ہمیں دکھاؤ، اور بھئی وہ نہیں مل رہی تحریر، وہ ضائع ہو گئی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حوالے دیے ہیں وہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایک بندہ اڑ جائے جی یہ رسول اللہ نے جو بات کی ہے، لاؤ مجھے پہلے یہ تحریر دکھاؤ یہودیوں کی کتابوں سے یا دنیا کی کسی کتاب سے دکھاؤ، دکھا دو گے وہ تحریر؟ اگر وہ تحریر نہ ملے کہو جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تب تک جھوٹا مانتا ہوں تب تک جب تک یہ تحریر نہیں لے کر آتے، کیونکہ یہ تحریر ہے ہی نہیں دنیا میں، تو لانی کہاں سے ہے؟ بائبل کے حوالوں سے بے شمار باتیں ایسی لکھی ہیں جو آج بائبل جو مرضی اٹھا کر دیکھ لو کسی میں بھی نہیں لکھی ہوئی، تو اس سے رسول اللہ کو جھوٹا مان لیں کہ وہ تحریر ہمیں نہیں ملتی۔ اچھا، 15 اپریل یہ ہے جناب تاریخ جب آخری فیصلہ اشتہار جو ہے وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شائع کیا تھا 15 اپریل کو۔ اس کا ہم کلر تھوڑا اور کر دیتے ہیں۔ یہ 15 اپریل 1907 کو آخری فیصلہ کا اشتہار جو ہے وہ شائع کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب اخبار میں شائع ہوا، یہ ہم آپ کو یہاں پڑھ کر سناتے ہیں۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں اس اخبار کے اندر یہ عبارت کے اندر لکھا ہے، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر ہے تو میں عاجزی سے تیری جانب دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں اس کو نابود کر دے۔ مولوی ثناء اللہ مجھ میں اور مولوی ثناء اللہ میں سچا فیصلہ کر دے۔ کیا اس میں ہو رہا ہے؟ اس میں ایک طرفہ دعا نہیں ہو رہی۔ یہ کیوں ثناء اللہ امرتسری کو بھیجا گیا کہ اپنے اخبار میں شائع کر کے اس کے نیچے جو چاہو لکھ دو؟ اس نے جو لکھا وہی فیصلہ کر دیتا ہے، اس کو بھیجا جانا یہ اگر خود ایک طرفہ دعا تھی تو اپنی کتاب میں لکھ دیتے، شائع کر دیتے، اللہ خیر صلاح اپنے رسالہ میں وہ سارا پڑھتا ہی تھا ایک ایک لفظ۔ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ کر دے، یہ دو بندوں کے درمیان اللہ نے فیصلہ کرنا تھا۔ ایک بندہ اپنی طرف سے دعا کرتا ہے تو وہ خالی ثناء اللہ کے بارے میں دعا کرنی تھی، وہ تو ساری دنیا میں جتنے مخالف تھے ان کے بارے میں دعا کی جا سکتی تھی جی ان میں اور مجھ میں فیصلہ کر دے۔ مجھ میں اور ثناء اللہ میں فیصلہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جیسا کہ بار بار ان ارد گرد کی تاریخوں کے اندر اس کو مباہلہ کی جو اس نے قبول بھی کیا تھا کہ انجام آستم میں جو مباہلہ ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بعد میں جناب وہ دم اندر کر کے تو بھاگ گیا، وہ دم تو اس نے کٹائی ہوئی تھی، یہ بھاگ گیا جناب۔ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ، پوری تحریر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، صرف میں آپ کو وہ جگہ دکھا رہا ہوں جہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو اس نے لکھا ظاہری بات ہے وہ وہابی آج تک چھپاتے ہیں، کبھی کسی وہابی نے وہ عبارت نہیں لوگوں کو دکھائی، صرف یہ والی عبارت دکھا کے کہتے ہیں دیکھا مرزا صاحب نے اپنے لیے جو دعا کی وہ پوری ہو گئی، حالانکہ صاف اس میں لکھا ہے کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ کر دے۔ یہ مقابلہ تھا، یہ یک طرفہ دعا نہیں تھی، اور ثناء اللہ نے اس کو لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ یہ دعا تمہاری کسی صورت فیصلہ کن نہیں ہو سکتی، اور مسیح موعود کی وفات کے بعد میں کہا کہ یہ دعا فیصلہ کن ہو گئی ہے۔
یہ سیدھا سیدھا فراڈ نہیں تو اور کیا ہے؟ دھوکے بازی. اور پھر اس کو کہا یہ مباہلہ تھا. بھئی جب تم نے قبول ہی نہیں کیا تو مباہلہ کیسے ہو گیا؟ اور آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مباہلہ نہیں تھا. تو یہ ذہنی مریض ہیں, ان کو دن میں بھی تارے نظر آتے ہیں ان پر گفتگو کرتے ہوئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فراڈ لگانا ہوتا ہے, اور فراڈیے کا یہ کام ہے کہ وہ صبح کو کچھ کہے گا, شام کو کچھ کہے گا. اچھا, یہ تو ہم نے دیکھ لیا. آگے چلتے ہیں. جیسا کہ واضح ہے, اب یہ اشتہار پورا بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, تھوڑی تحریر آگے میں آپ کو سناؤں. جیسا کہ واضح ہے اس اشتہار میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ کر دے. مولوی ثناء اللہ اس دعا میں فریق ثانی تھے. ثناء اللہ مرسری سے کہا گیا کہ آپ اس کو اپنے رسالہ اہل حدیث میں چھاپ دیں اور اس کے نیچے جو چاہیں لکھ دیں. مخالف دعویٰ. اب غیر احمدی احباب خصوصاً وہابی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دعائے مباہلہ نہیں تھی اور صرف ایک یک طرفہ دعا تھی, جس کے بعد حضرت احمد علیہ السلام ثناء اللہ کی زندگی میں فوت ہو گئے, اس لیے نعوذ باللہ جھوٹے تھے. الجواب, اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ غیر احمدی مخالفین دجل اور فریب سے کام لیتے ہیں. اشتہار سے جو کہ 15 اپریل 1907 میں شائع کیا گیا ہے, پہلے اور بعد کی حضرت احمد علیہ السلام کی ثناء اللہ مرسری سے خط و کتابت کا بالکل ذکر نہیں کرتے. اور یہ دیکھ لیں, آج سے 7 سال پہلے میں نے لکھا ہے, اور آج سے کچھ 70 سال پہلے بھی میں لکھا ہوا آپ کو دکھا دوں گا, جب یہ فراڈیے بھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھے جو آپ فراڈ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو کہا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے کہ یہ سارے فراڈوں کے فراڈ لوگ ظاہر کر چکے ہیں. کہ یہ بالکل دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو باقی کی معلومات ہیں وہ شیئر ہی نہیں کرتے, بالکل ذکر ہی ان باتوں کا نہیں کرتے کہ اس کے ارد گرد کیا باتیں ہوتی رہی ہیں. صرف آخری فیصلہ کی بعض تحریریں پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو جی دعا کی اور وہ بس فوت ہو گئے, جس کا مقصد صرف اور صرف دھوکہ دینا اور حق کو چھپانا ہوتا ہے. اب اگر ہم اس دعا کو دعائے مباہلہ نہ بھی مانیں اور اس سے پہلے ہونے والے مباہلہ کے چیلنج کو نظر انداز بھی کر دیں, تو اس کے بعد میں ثناء اللہ مرزی صاحب کے جواب سے جو انہوں نے اشتہار کو اپنے اہل حدیث امرتسر 26 اپریل 1907 میں شائع کی کر کے اس کے نیچے لکھا, سچ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اب یہ 26 اپریل 1907 کو یہ جو آخری فیصلہ کا اشتہار تھا اس کے بارے میں ثناء اللہ مرسری وہابی نے, دیکھیں یہ 19 اپریل 1907 کا ہم نے لکھا, یہ 15 اپریل کی تحریر 18 اپریل کو شائع ہوئی, اور یہ جناب 17 اپریل کو 26 اپریل کو اس نے اس کو دوبارہ اس کا جواب جو ہے اس کو اپنے اخبار میں پورا شائع کیا, اور اس کے نیچے باقاعدہ اس کا جواب لکھا, جیسے ابھی اس نے 19 اپریل کو جواب لکھا ہے نا نیچے, بالکل اسی طرح جواب لکھا. اور اس میں بھی اسی طرح بھاگ کے اس گیدڑ نے اپنے جناب کھرے توڑوا لیے, لیکن کھڑا ہو کر مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا. 26 اپریل 1907 کو یعنی کہ یہ جو آخری فیصلہ کے اندر بات کی گئی تھی یہ ابھی اس کا معلوم ہی نہیں تھا. وہ اس 19 اپریل کے اخبار میں اس کا جواب دے رہا تھا جو کہ 4 اپریل کے بدر میں دیا گیا تھا. 18 اپریل کو یہ شائع ہوتا ہے, 15 اپریل 1907 کو لکھا گیا آخری فیصلہ, وہ 26 اپریل 1907 کو ثناء اللہ وہابی اس کا جواب دیتا ہے. اور ہم نے اس عبارت میں واضح لکھا ہوا دکھایا ہے کہ البدر 4 اپریل میں مباہلہ کے لیے بلایا جا رہا تھا, اور اسی سے متعلق 18 اپریل کی تحریر ہے. 100% مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو مباہلہ لکھا ہے, اور ثناء اللہ مرسری نے 50 دفعہ اس کو کہا ہے جی مباہلہ آپ نے لکھا ہے, میں نہیں کرنا مباہلہ, میرے پیو دی توبہ, میں زہر دا پیالہ پی لاں گا پر قرآن دی آیت دے مطابق مباہلہ نہیں کراں گا, قسم کھاواں گا لیکن میں گدڑ انگراں ایک راہ رکھیا ہے, مگر یہ کہ تسی مینوں قرآن دے بالکل مخالف ہو کہ اے دسو کہ میں کیڑے گٹر چ دیکھ کے مراں گا. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مباہلے سے فرار ہوتا رہا. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ عبارت اس نے لکھی اور اس کے جواب میں کیا لکھا. وہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ بالکل اس تحریر سے بھاگا ہوا ہے, اور جیسے اس نے کہا کہ گیدڑ کے بھاگنے کے 100 رستے ہوتے ہیں, شیر کو پکڑا جا سکتا ہے لیکن وہابیوں کو گیدڑ کو پکڑا نہیں جا سکتا. تو اسی کے مطابق میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے اس نے یہاں بہانے بازیوں سے کام لیا ہے وہاں بھی بہانے بازیوں سے کام لیا ہے, اور مقابلہ کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوا. اور جس طرح یہ پہلے جماعت کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی, ایسے ہی مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے. اور وہ خود ثناء اللہ مرسری 50 دفعہ اس میں لکھ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے مباہلہ کی دعوت دے رہے ہو.
وہ مجھے منظور نہیں ہے. میں قسم کھانے کو تیار ہوں, مگر یہ ہے کہ قرآن کے مخالف جاتے ہوئے, انبیاء اور اللہ کی سنت کو توڑتے ہوئے مجھے ایگزیکٹلی میرے مرنے کا, میرے عذاب کا طریقہ بتاؤ. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا جو مضمون ہے اس کے بعد وہ کس طرف جاتا ہے, اور اس نے اس کا کیا جواب دیا ہے 26 اپریل کے اس خط کے, اس تحریر کے اندر جو اس نے, جس میں یہ 15 اپریل کا جناب جو 18 اپریل کو شائع ہوا وہ لکھا, اور اس کا جواب لکھا اس کے نیچے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ اس اشتہار کے آخر پر ثناء اللہ امرسری صاحب سے کہا گیا تھا کہ اس کو اپنے اخبار اہل حدیث میں شائع کر کے اس کے نیچے جو چاہیں لکھ دیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ثناء اللہ امرسری نے اشتہار کو اپنی اخبار اہل حدیث کی 26 اپریل سن 1907 لکھنا تھا, 2007 لکھا گیا ہے کہ یہ اشاعت میں شائع کیا, اور اس کے نیچے اپنے جوابی تحریر کیا جو کہ اشتہار کے نیچے نتیجے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور اسی لیے اس کو چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس دعا کے طریقے سے فیصلہ چاہنے کو تو ثناء اللہ نے اپنے جواب میں صاف نامنظور کیا تھا. بھئی آپ آج بیٹھ کر ڈرامے کر رہے ہیں کہ وہ یک طرفہ دعا تھی, تو ثناء اللہ نامنظور کیوں کر رہا تھا اگر وہ اس مقابلہ میں شامل ہی نہیں تھا؟ اگر یہ ثناء اللہ اور مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان فیصلہ نہیں ہونا تھا کہ ان دونوں میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے, تو وہ انکار کیوں کر رہا تھا؟ اس کو انکار کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ دعا تمہاری کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتی, اور بالکل واضح لکھا تھا کہ یہ دعا کسی صورت بھی فیصلہ کن نہیں ہو سکتی. اب کوئی دجال اور قذاب بھی ہو سکتا ہے جو حضرت مرزا احمد علیہ السلام کی ثناء اللہ امرسری سے پہلے وفات کو ان کے جھوٹا ہونے پر فیصلہ کن کہے. ثناء اللہ امرسری کہہ رہا ہے کہ یہ دعا کسی صورت بھی فیصلہ کن نہیں ہو سکتی, اور وہابی کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کن ہے. اب بتاؤ کہ تمہارا بابا جھوٹا تھا یا تم جھوٹے ہو؟ وہ کہہ رہا فیصلہ کن نہیں ہو سکتی, تم کہہ رہے ہو فیصلہ کن ہو گئی ہے. تو یہ فراڈ ہے, اور فراڈ جو ہے وہ جاہلوں کے سامنے تو لگایا جا سکتا ہے, لیکن جس کو ان باتوں کا پتہ ہے اس کے سامنے یہ فراڈ چلنے والا نہیں ہے. اچھا, جو فریق ثانی تھا وہ خود ہی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ دعا کسی صورت فیصلہ کن نہیں ہو سکتی, اور یہ بتایا ہے کسی فراڈیے نے آپ کو کہ ہمارا بابا یہ کہہ کر مرا تھا کہ یہ دعا کسی صورت فیصلہ کن نہیں ہو سکتی. اب ثناء اللہ امرسری کے اس واضح انکار کے بعد اگر ثناء اللہ امرسری حضرت احمد علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا جاتا تو کیا مخالفین کے لیے اس کا مرنا حضرت احمد کی سچائی کی دلیل بنتا؟ بالکل نہیں. اگر ثناء اللہ امرسری پہلے مر جاتا تو کیا انہوں نے مان لینا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا نہیں وہ تو لکھ کے گیا ہے دیکھو. تب انہوں نے سب سے پہلے وہ تحریر پیش کرنی تھی جو اب یہ چھپا کر رکھتے ہیں اور کسی کو نہیں بتاتے کہ دیکھو وہابی تو کہہ کر مرا ہے کہ یہ دعا کسی صورت فیصلہ کو نہیں ہو سکتی. دیکھو پھر اس کے نتیجے میں وہ تم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دعا کے نتیجے میں, مقابلے کے نتیجے میں مرا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو ان کے فراڈوں کی؟ اب اسی اشتہار کے جواب کے نیچے اہل حدیث کے نائب ایڈیٹر نے حاشیہ لکھا جس میں انہوں نے جھوٹے کے سچے سے پہلے مرنے کی دعا سے اختلاف کرتے ہوئے قرآن کے حوالہ سے کہا کہ بدکار کو تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. کیوں بھائی ثناء اللہ بدکار کو اللہ نے مہلت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ پیر مہر علی بدکار کو اللہ نے مہلت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ تاکہ وہ جماعت کی ترقی دیکھ کر ذلیل و خوار ہو کر مرے کہ یہ سلسلہ مسیلمہ کی طرح تباہ نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے, اور اس کے ذریعے خلافت کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق جھوٹے, یہ سنیں ذرا کیا کہتا ہے, بدکار کو اللہ کی طرف سے مہلت ملتی ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق جھوٹے, دغاباز, مفسد اور نافرمان کو لمبی عمر دیتا ہے. کیوں بھائی جھوٹے, دغاباز, مفسد اور نافرمان کو اللہ نے لمبی عمر دی یا نہیں دی؟ ثناء اللہ کو لمبی عمر دی, بالکل دی, آپ کی خواہش کے مطابق. پیر مہر علی شاہ کو اللہ نے اس جھوٹے, دغاباز, مفسد اور نافرمان کی طرح لمبی عمر دی یا نہیں دی؟ وہ کہتا ہے قرآن کے مطابق مفسد, دغاباز کو لمبی عمر ملتی ہے تاکہ وہ اس عمر میں اور بھی برے کام کر لے. کیوں لمبی عمر دی؟ تاکہ اس میں اور بدکاریاں کر لے, اور زیادہ ذلیل ہو, پھر اور زیادہ جہنم کی آگ میں اچھی طرح بھونا جائے وہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے اپنے سچے مسیح و مہدی حضرت مرزا احمد علیہ السلام کی سچائی کیسے ظاہر کی کہ اس جھوٹے, دغاباز, مفسد اور نافرمان ثناء اللہ امرسری وہابی کو قرآن کے ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق لمبی عمر دی, اور ان کا یہ لمبی عمر پانا ان کو جھوٹا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سچا ثابت کر گیا. کیونکہ کسی مقابلہ اور کے لیے تیار نہیں ہوئے, منہ مانگی اللہ نے موت دی,
جیسے جھوٹے دغاباز مفسد اور نافرمان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتا ہے تاکہ مزید گناہ کرے اور اس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کی ترقی دیکھ کر کڑ کڑ کر مرے، ذلیل و خوار ہو کر مرے. ہیں جی، سچ فرمایا ہے حضرت امام الزمان نے، ہے جہاں میں کاذبوں کی لاؤ لوگو کچھ نظیر، میرے جیسی جس کی تائی دیں ہوئی ہوں بار بار. واللہ عالم بالصواب. جزاکم اللہ احسن الجزا. گل مکی نہیں مدے تسی کرسیاں سورسیاں کٹھیاں کر کے دریاں کھچ کے لائیو. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اخبار الحکم 17 مارچ 1907 کا اصل سکین اور حوالہ. یہ ہے طریقہ کار کہ اصل سکین آپ کے پاس موجود ہیں، آنکھوں سے اس کو پڑھیں، اس میں عبارات موجود ہیں، لفظ موجود ہے. اس زمانے کے چھپے ہوئے اخبار آپ کو مہیا کیے گئے ہیں کہ خود اپنی آنکھوں سے تحقیق کریں اس میں مباہلہ کے الفاظ موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں. اسی لیے تو یہ ثناء اللہ مرسری وہابی کے اخبار کہیں اپلوڈ نہیں کرتے، اسی لیے نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے ان کی ضلالتیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ اس میں سے ایک دو پرچیاں ہماری ویب سائٹوں سے لے کر لوگوں کو دکھا دیں گے اور اصل بات چھپا لیں گے. فراڈیوں کا یہی کام ہے، یہودیوں کا یہی کام ہے. ان کی ایک عورت نے زنا کیا مرد کے ساتھ، تو جہاں وہ زنا کی سزا لکھی تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا، اس کو چھپا دیا. ایسے ہی یہ آدھی بات بتائیں گے، ثناء اللہ مرسری وہابی کا جواب چھپا دیں گے جس میں اس نے کہا تھا یہ دعا کسی صورت فیصلہ کن نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج انہوں نے جھوٹ بولنا ہے کہ اس دعا جو ہے وہ فیصلہ کن ہو گئی ہے. آگے سنیں. اچھا جی، یہ وہ عبارت ہے یہاں لکھی ہوئی ہے، یہاں بھی لکھی ہوئی ہے، اس کو بڑا کر کے بھی یہاں دکھایا گیا ہے. اور ثناء اللہ نے بھی کوئی نشان صداقت بطور خارج نہ دیکھا ہے تو وہ بھی قسم کھا کر پرکھ لے تاکہ معلوم ہو خدا تعالیٰ کس کی حمایت کرتا ہے اور کس کو سچا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ وہ اخبار ہے، اس کے اندر یہ عبارت لکھی ہے قادیان کے آریہ اور ثناء اللہ مرسری. یہ ایک رسالہ ہے، اس کی تفصیل یہاں بتائی گئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں نشان اس کو لگا ہوا ہے. اور دوسرا اس کا یہ ہے مضمون، یہاں لکھا ہوا ہے قادیان کے آریہ اور مولوی رسالہ ایک جلد مولوی رسالوں کو بھیجی گئی ہے. تو قادیان کے آریوں نے حضرت مرزا صاحب کو جو نشانات دے کر تکذیب کی اور کر رہے ہیں، اس رسالہ میں ان سے مباہلہ کر دیا ہے. اس میں آریوں کو اعلان کیا ہے کہ اگر انہوں نے نشان نہیں دیکھی ہو تو قسم کھا دیں کہ یہ نشان، اس کو بھی کیا لکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مباہلہ لکھا ہوا ہے، مباہلہ کر دیا. یہ مباہلہ کا لفظ کہہ رہے ہیں جی، دکھاؤ کہاں لکھا ہے، یہ لکھا ہے ان سے مباہلہ کر دیا ہے. اگر انہوں نے نشانات نہیں دیکھے قسم کھا جائیں کہ نشانات صداقت اسلام کے ہم نے نہیں دیکھے. اب ثناء اللہ کو بھی چاہیے کہ اپنے دوستوں قادیان کے آریوں کو اس قسم کے لیے آمادہ کریں اور ان کے پاؤں پڑیں، اور نہ ان کی قسم کے گریز سے حضرت مرزا صاحب کی صداقت پر مہر لگ گئی. اور ثناء اللہ نے بھی کوئی نشان صداقت بطور خالدہ نہ دیکھا ہو تو وہ بھی قسم کھا لے. یہ اوپر مباہلہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں ان سے مباہلہ کر دیا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مباہلہ کے لیے نہیں کہا، قسم کھانے کو کہا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے، صاف اس میں لکھا ہوا ہے مباہلہ کر دیا ہے کہ مباہلہ کے طور پر قسم کھانی ہے. اچھا، عادت نہیں دیکھی، وہ بھی قسم کھا کر پرکھ لے تاکہ معلوم ہو خدا تعالیٰ کی حمایت کس کی کرتا ہے اور کس کو سچا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اچھا، یہ آگے الحکم کا وہ اخبار بھی لگا ہوا ہے جس کے اندر قادیان کے آریہ اور ہم یہ پورا مضمون ہے. ٹھیک ہے، اور آگے لمبی تفصیل ہے اس کی. ٹھیک ہے جی، اللہ ہی اللہ کیا کرو. بہرحال یہ مضمون یہاں کافی صفحوں کا ہے. یہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے قادیان کے آریہ اور ثناء اللہ مرسری، جس میں اس کو مباہلہ کہا گیا ہے، خالی قسم نہیں کہا گیا، مباہلہ کہہ کر نیچے لکھا ہے کہ قسم کھائے. آگے سنیں ذرا. یہ اخبار اہل حدیث ہے 19 اپریل 1907 کا، جیسا کہ ہم نے یہاں لکھا ہے کہ 19 اپریل والا میرا خیال ہے ہم پڑھ چکے ہیں. بہرحال وہ دوبارہ شاید لگا ہوا ہے 19 اپریل 1907 کا اخبار، جس کے اندر وہ عبارت جو ہے وہ کرشن قادیانی اور ہم 17 مارچ کے قادیانی اخبار الحکم میں ایک مضمون نکلا تھا کہ ثناء اللہ قسم کھائے کہ مرزا صاحب قادیانی کوئی الہام ثابت نہیں ہوئی. اس کے جواب میں 19 مارچ کے اہل حدیث میں دیا گیا تھا کہ ہم قسم کھانے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے جی، مباہلہ کے واسطے، یہ دیکھیں اوپر صاحب لکھا ہے مباہلہ کے واسطے مولوی امرتسر کا چیلنج منظور کیا گیا. تو یہاں قسم کھائے، یہاں وہ جو آپ کو ابھی اوپر دکھایا نا الحکم کی چھوٹی سی عبارت جو میں نے دکھائی ہے،
یہ والی، اس میں صاف اوپر مباہلہ لکھا ہوا ہے، ان سے مباہلہ کیا ہے، تم نے بھی کرنا ہے تو کر لو. تو یہ یہاں مباہلہ کے واسطے مولوی ثناء اللہ کا چیلنج منظور، حضرت مسیح موعود کے حکم سے لکھا گیا. آگے یہ اس کے سارے صفحات ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کی آگے سارے صفحات لگے ہیں، ڈاؤن لوڈ PDF. اچھا اس کے بعد یہ اگلا ہے شمارہ، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے 26 اپریل 1907 کا اخبار. سمجھ آ رہا ہے ابھی آپ کو کہ وہ ایک 17 اپریل کا ہے، 19 اپریل کا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ 17 مارچ کے الحکم کا جواب میں نے دیا ہے. اور وہ البدر کا بھی ایک حوالہ دیتا ہے کہ البدر میں بھی یہ مضمون چھاپ رہا تھا، الحکم میں بھی 17 مارچ کو ایک مضمون چھپا ہے. 17 مارچ کا جو آپ کو دکھایا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ مباہلہ، اور مباہلے کے طور پر قسم کھانی ہے. پھر 19 اپریل میں اس نے جواب لکھا ہے. پھر اس کے بعد 18 اپریل کو دوبارہ تحریر لکھی گئی ہے، اس کا 26 اپریل میں اس نے تحریر شائع کی ہے اور اس کا جواب نیچے لکھا ہے. وہ ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں ابھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 26 اپریل 1907 کا اخبار اہل حدیث ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 26 اپریل 1907 یوم جمعہ. اس میں دیکھ لیں، یہ اوپر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ اور مسلمانوں کے، یہ گورنمنٹ اور مسلمانوں کے تعلقات کی نگہداشت. کون سی گورنمنٹ تھی وہاں جی؟ مکہ مکرمہ کی گورنمنٹ تھی. کون سا خلیفہ تھا وہاں بھی گورنمنٹ کا؟ انگریز برطانیہ کی حکومت کے وہابیوں کے ساتھ تعلقات کی نگہداشت کرنا اس اخبار کا کام ہے. یہ نہیں لکھا ہوا انگریزوں سے جہاد کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں اس اخبار میں. اور یہاں لکھا ہے گورنمنٹ عالیہ سے ہم پتہ نہیں مفت بھیجتے ہیں اس کو شرح قیمت. یہ دیکھیں گورنمنٹ عالیہ، بلے بھیا عالیہ پھوپھی لگ دی تھوڑی. گورنمنٹ عالیہ کے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ بہت بلند شان والی گورنمنٹ ہے یہ. آگے سنیں ذرا. اور ہمیں بتاتے ہیں جی وہاں جہاد کرتے رہے ہیں. جمعے کا دن امرتسر مورخہ 26 اپریل 1907. اچھا امرتسر کی صفائی. اچھا اس کے مختلف صفحات ہیں، وہ ہم اس صفحے پر چلتے ہیں جہاں وہ مضمون اس نے شروع کیا ہے. قادیانی کرشن جی جان چھڑاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے یہ دیکھیں، یہ مضمون شروع کرتا ہے. یہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اوہ اچھا یہاں یہ پیجز ہیں، وہ PDF ہے، اس میں سے بعض دفعہ صفحہ لینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے الگ سے اس کو پیجز کی شکل میں بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو. یہ دیکھ لیں اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 26 اپریل 1907 کا. یہ وہ اخبار ہے جس میں آخری فیصلہ کی بات کو لکھا گیا اور اس کے نیچے ثناء اللہ مرسری وہابی نے اپنا جواب بھی لکھا اور اس میں صاف اس دعا سے بھاگ گیا، وہ گیدڑ کی طرح راستہ ڈھونڈ کر بھاگ گیا اور کہا کہ یہ دعا کسی صورت فیصلہ کو نہیں ہو سکتی. وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. اور اخبار کے اندر جو آخری فیصلہ اشتہار ہے 17 تاریخ کو وہ مضمون لکھا گیا، 18 تاریخ کو یہ والا مضمون لکھا گیا جس کا یہ جواب دے رہا تھا. وہ 4 تاریخ کا اخبار تھا. یہاں لکھا ہوا ہے 4 اپریل کا البدر تھا، اس میں مباہلہ کی دعوت دی گئی. پھر 17 اپریل کو اس کو مباہلہ کی دعوت دی گئی. پھر 18 اپریل کو اس کو مباہلہ کی دعوت دی گئی. صاف اس میں مباہلہ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. کوئی فراڈیہ شعبدہ باز جو ہے وہ اس کو سچ کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا اور جھوٹ کو سچ نہیں ثابت کر سکتا. سارا کچھ موجود ہے، جو مرضی جا کے پڑھ لے. تو یہ دیکھیں یہاں سے وہ مضمون شروع ہوتا ہے. اس کی لکھائی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کا میں کسی وقت کوشش کروں گا ٹیکسٹ جو ہے وہ بھی نکال کر تو اس کو اچھی لکھائی میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. قادیانی کرشن جی جان چھڑاتے ہیں، چور بھی کہے چور چور، چوروں سے خبردار رہی ہے. گیدڑ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، شیر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں تمہارے ساتھ لڑوں گا. یہ گیدڑ خود جان چھڑا رہا ہے. یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے جان چھڑا رہا ہے. بھئی انہوں نے کہا ہے آؤ مقابلے کے لیے، تم فٹافٹ پہنچ جاؤ وہاں. یہ مگر مگر کر کے اور بہانے بازی ہیں جی، قرآن کے مطابق میں مباہلہ نہیں کروں گا اور 100 بہانے ہیں. روٹی کھا دی ہے کہ نہیں میں؟ اچھا قادیانی کرشن جی جان چھڑاتے ہیں. لکھا ہے الا یا ایھا الساقی اور کاسا ولتقہ دولا کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد. بہرحال وہ کافی سارا مٹیا ہے، وہ حصہ تے پڑھیا نہیں جا رہا. اچھا لکھا ہے کہ کرشن جی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خاکسار کو مباہلہ کے لیے بلایا. لو جی کیڑے وہی گھاٹ دے اتے تسی مطلب کیڑے ٹوکے نال تون لوانا چاہتے ہو. یہ بابا تمہارا لکھ رہا ہے کرشن جی نے خاکسار کو مباہلہ کے لیے بلایا. میم بے الف با ہے لام ہے مباہلہ. وہ پچھلی بھی تحریر 100 واری تو اتنے مباہلے دا لفظ ہے. بابا تو اگے لگ کے نسن ڈیا ہے انہاں رستیاں تو جنہاں تو گدڑ نس دے نے.
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਬਾਹਲੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਧੌਣ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ, ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪੈ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੁਬਾਹਲਾ ਮੁਬਾਹਲਾ ਮੁਬਾਹਲਾ। ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलाम ने आप ਉਹ ਨਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕਸਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਬਾਹਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲ ਹਕਮ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵਹਾਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਬਾਹਲਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ 'ਚ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੁਬਾਹਲਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਹਲਾ। ਮੁਬਾਹਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਮੁਬਾਹਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ठीक है जी। कृष्ण जी ने खाकसार को मुबाहला के लिए बुलाया। क्यों भाई? फराडियां दा फराड ज़ाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा? ये तुसी दसो कि किसी फराडीए दा फराड उस बंदे नूं फराड ला सकदा है? हाँ, कई जिहड़े उंज ही दुनिया तो तंग ने, जिन्हां दा जमात नाल, इस्लाम नाल, दीन नाल, मजहब नाल कोई ताल्लुक नहीं, अपनियां किसी मजबूरियां तो मुरतद हो जांदे ने, हुंदे रहन, उहदे नाल इस्लाम झूठा हो जांदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद पूरे का पूरा अरब मुरतद हो गया, सिर्फ मक्का ते मदीना वाले मुसलमान रह गए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸੂਲੁल्लाह ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੌਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਰਾਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਲੜ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਰਤਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਰਤਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਏ। रसूलुल्लाह के करीबी रिश्तेदार मुरतद हो गए इस्लाम तो, समझ लगी है? सहाबी मुरतद हो गए, छड़ गए इस्लाम नूं, तो की उहदे नाल इस्लाम झूठा साबित हो गया? नहीं साबित होया। किसी दे मुरतद होना कोई झूठा साबित नहीं हुंदा, दलील होए तो फिर वो झूठा साबित हुंदा। ना जमात अहमदिया के खिलाफ कल तुहाडे बाबियां कोल दलील सी, तुहाडे जम्मन तो पहले सारे फराड लाने की कोशिश वो करते रहे ने। मैं हुणे तुहानूं वहाना तुहाडे अब्बा जान की भी तारीख पैदाइश तो पहले दे अगले सारे जवाब दे के गए ने। ना अगे का पता ना पिछे का, बगैर मूँह धोन तो आ जाते हैं इत्थे जी असीं अहमदीयत खत्म करन चले हैं जी, असीं फातह कादियानियत हाँ जी। तुहाडे अब्बे भी इंज फराड ला ला के फातह कादियानियत बने हैं, जिंज तुसीं अज फराड ला के लोगों नूं फातह कादियानियत बने हो। बई जे रसूलुल्लाह नूं ते इस्लाम नूं भी कोई फतह कर सकता है ना, मुसलमान तो बेइंतहा वारी फतह होए ने, लेकिन इस्लाम कभी फतह नहीं हो सकता। इस्लाम दलील का नाम है, दीन जिहड़ा वो कुरान च मौजूद है, कुरान नूं फतह नहीं किया जा सकता, दलील नूं फतह नहीं किया जा सकता। लोकी तो फतह होंदे रहे ने। ए जनाब मुसलमान किन्ने इलाके इन्होंने लए तो किन्ने इन्हां कोल खोए गए। मुसलमान फतह हो सकते हैं, इस्लाम फतह नहीं हो सकता। इंज ही किसी अहमदी नूं तुसीं कतल कर देंदे हो, कोई जमीन ढा देंदे हो, किसी के घर नूं अग ला देंदे हो, किसी कारोबार नूं अग ला देंदे हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अहमदीयत मगलूब नहीं ਹੁੰਦੀ। सच्चा तो जिंदा होए जिहदे कोल दलील है, मुर्दा होए जिहड़ा लोकां नूं फराड ला के कहंदा ओ जी मुबाहले दा लफज वहा दिओ तो मैं टोके नाल धौन लवा देंगा। बई तूं धौन अपनी कोल रख। अबू जहल भी कहंदा सी भी लंबी करके मेरी धौन कट दे। जदों टोके नाल धौन लवाउण दी वारी आई सी ना, मन्निया उदों भी नहीं सी, उदों भी कहंदा सी भी लंबी करके कट्टी। ते अबू जहल दी औलाद बनण नालों चंगा है कि अहमदीयत कबूल करो, चंदा बुक च अपना नाम लिखाओ ते मस्जिद की सफाई करो आके, होर कोई चारा तुहाडे कोल कोई नहीं। वरना वही अंजाम तुहाडा जो अबू जहल का अंजाम सी, जो फिरौन का अंजाम सी। असीं ते तुहानूं हकायक दसने आ, किताबां दे विचों पढ़ के तुहानूं दसने आ कि ऐ ले आए ते ऐ तुसीं फराड करदे हो पे। ते फराड जिन्हें मन्ना मनदा रहे, तुहाडे वड्डे भी फराड करदे टुर गए, तुसीं भी फराड करदे मर जाओ। जो उन्हां दा अंजाम होया उन्हां दीयां कबरां भी नहीं लभण रहीआं हुण, वो लावारस मर गए ने, उन्हां दे पिछे उन्हां दीयां किताबां छापण वाला कोई नहीं, उन्हां दे जनाब उत्ते वैबसाइटां दे कोई डाटा चाढ़न वाला कोई नहीं रहा। सानूं चाढ़ना पैंदा पिया कि वो फराडियो फराड ना लाओ, तुहाडा बाबा इन्हां नूं मुबाहला लिख के गया है। वो समझ आ रही है? पंजाबी बोली है तो 15 बंदे वध गए ने, की चक्कर है? पंजाबी बहुत ही समझ आउंदी है, उर्दू नहीं सी समझ आ रही। पंजाबी मजा आउंदा ना सही। अच्छा अगे सुनो जी। अच्छा इत्थों जनाब गल शुरू होंदी है तो गल छेड़दे हैं की कहंदा है
کہ کرشن جی نے خاکسار کو مباہلہ کے لیے بلایا، جس کا جواب اہل حدیث 19 اپریل میں مفصل دیا گیا۔ کیوں جی 19 اپریل دی پوری لفظ لفظ تحریر تانوں پڑھ کے سنائی ہے، وہ دے چ بھی مباہلہ 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 کنی واری آیا ہے۔ تے جے اندر اگر درخانہ کس است یک حرف بس ایک واری بھی وہا دیتا ہے تے غیرت مند دا کام ہے کہ گل منے، لیکن جنہیں غیرت ویچ کھادی ہوئے، جنہیں پھول کھانے ہون بس جھوٹ بول کے، ان دی غیرت کنج کام کرے، او دی غیرت تے پھلاں تھلے دب گئی ہے۔ او اللہ دے او بندے ہو، اے دنیا دے دولت ایتھے ہی رہ جانی ہے، اے سب یورو تے سب ڈالر جڑے نے اے قیامت والے دن اگ دا گلاف پوایا جائے گا تواڈے گلاں چ کہ اینا پیسے واسطے 2 دن دی لالچ واسطے تسی جھوٹ مار دے رہے ہو لوکاں دے سامنے کہ نہیں جی نہیں اوتھے تے مباہلے دا لفظ ہی ہے نہیں، مباہلے دا لفظ بہا دے ہو تے جناب بیت فارم فل کر کے میں چندہ بک چ اپنا نام لکھاواں گا تے ٹوکے نو تسی چھڈ دیو ہاں تے اپنا مسجد دی صفائی کرو آ کے، اے مباہلے دا لفظ تہاڈا ابا کہن ڈیا ہے، ہیں جی تہاڈے ابا جی کہہ رہے نے، انج نہیں کہنا چاہیے کسی دے ابے نو، بے شک وہ بغیرت بے شرم بے حیا گالی بازی ہوئے، چلو کسی دا ابا تے ہے نا۔ اچھا اگے سنو، تہاڈے ابا جی کہہ رہے نے، وہ ابو الوفا نو کہندے ہو نا، ابو تے تہاڈا وہ ہے، پھر یہ غصے والی کہڑی گل ہے؟ تو تہاڈے ابو جی کہہ رہے نے کہ مباہلہ کے لیے بلایا مرزا صاحب نے، کرشن جی مہاراج نے علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلہ کے لیے بلایا، جس کا جواب اہل حدیث 19 اپریل میں مفصل دیا گیا۔ اس میں فل گیدڑ بن کے دکھایا گیا کہ کیسے گیدڑ کی طرح دوڑ لگاتا ہے کہ قرآن کی آیت کے مطابق مباہلہ نہیں کروں گا، بے شک مجھے زہر کا پیالہ پلا دو نہیں کروں گا، ہاں قسم کھاؤں گا، لیکن اس میں بھی میں بھاگنے کا رستہ رکھوں گا، کیونکہ شیر کو پکڑنا آسان ہے، کسی وہابی کو گیدڑ کو پکڑ کر دکھاؤ تو پھر مانوں۔ یہ لکھا ہے اس نے، اس میں یہ جواب دیا ہے۔ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یار جڑے باہر بہ کے جتیاں چ سن رہے ہو نا فار یو تے اندر آئیو، کچھ نہیں کہندا میں، اندر آئیو، مینوں تے تسی نظر نہیں ہوندے، میں تے اج تک لسٹ نہیں ویکھی، تسی فار یو تے بہ رہندے ہو، ایتھے اندر آؤ، اندر باہر اتنی گرمی پین ڈئی اوتھے تہاڈا کباب بن جائے تے فائدہ کی ہویا؟ بھی گل کینوں سنانی ہے؟ تہانوں پت نکل آئے اوتھے، تسی جننے پھل پے نے ساریاں دا تہانوں جناب پت پاؤڈر خریدنا پے، اندر آ کے بہ کے سنو۔ اچھا اگے چلنے ہیں، کی کہندے نے کہ جس کا خلاصہ تو کلک ہو جا بھائی، ایلو جی کہندے نے کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں حسب اقرار خود تمہارے کذب پر قسم اٹھانے کو تیار ہوں، توئیں دے نال ہیں، بشرطی کہ تم پہلے یہ بتلا دو کہ بشرطی کے، کہتا ہے شرط میں نے نہیں لگائی، شرط تم نے لگائی ہے، تو یہ بشرطی کے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہیں جی وہ شرط تم یہ ثناء اللہ مرسری وہابی کہتا ہے کہ میں نے شرط نہیں لگائی، تم نے شرط لگائی ہے، اور یہاں لکھا ہے بشرطی کے۔ یہ بشرمی کے جو کام ہے نا یہ چھوڑ دو، وہ کسی صورت گیدڑ تھا نا، وہ کہتا ہے گیدڑ کے لیے بھاگنے کا راستہ ایک ہمیشہ کھلا رکھتا ہے وہ، بشرطی کہ تم پہلے یہ بتا دو کہ سلف کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں کرشن جی نے ایک اشتہار دیا ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے کہ مباہلے واسطے بلایا سی، او دا انہیں جواب دیتا، او دے جواب چ اشتہار شائع کیتا گیا ہے، تے او بھی مباہلہ سی، مباہلہ مباہلے دی ہوئی گل ہون رہی ہے، مباہلے تو علاوہ گل ہی نہیں کوئی ہون رہی۔ جو بقول شخص سے سوال از آسما جواز از ریسما، پھر اس پر ترا یہ کہ اشتہار کو اہل حدیث میں درج کرنے کی ہم سے درخواست کی ہے، ہماری تو پہلے ہی سے عادت ہے کہ ہم خائنوں اور غداروں کی طرح مخالف کے کلام میں تصرف نہیں کیا کرتے۔ بالکل تم خائنوں اور غداروں کی طرح مخالف کے کلام میں تصرف کرتے ہو، اس کے ہزاروں ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ اس کو اسی کے الفاظ میں تمام و کمال نقل کرتے ہیں۔ یہ تو کرشن جی وغیرہ کی عادت ہے کہ اپنے مخالف کے کلام کو پورا نقل نہیں کرتے، بلکہ اسی میں تحریف کر کے دار یعنی لگا کر ایسے بگاڑتے ہیں کہ یہودیوں کے بھی کان کترتے ہیں۔ آگے سنیں جی، یہ ایک صفحہ تھا جی اس کا، تیسرا پھر یہ صفحہ نمبر 4 ہے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 4 کے یہ یہاں وہ لکھتے ہیں، یہ اس کا اگلے مضمون چل رہا ہے جی، یہ وہی ہے، یہ آپ اس میں وہی ڈیٹ ہے، اور یہاں لکھا ہے تو مولوی غلام دستگیر اور مولوی اسماعیل صاحب علی گڑھی مرحومین کا قصہ یاد کیجئے۔ بہرحال کرشن قادیانی کا یہ اشتہار یہ ہے،
اب یہ وہ باقاعدہ وہ جو اوپر میں نے اشتہار دکھایا نا, کوئی ریکویسٹ اٹھا لے یار, یہ جو دوست اوپر آنا چاہتے ہیں. اچھا, مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ. اب یہ دیکھیں اس کے اخبار سے ہم پڑھ رہے ہیں, اور یہ وہ لال سے کلر کا تھا پرانا سا, اس کو تھوڑا ریفائن کیا ہوا ہے, اور یہ صاف ستھرا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سافٹ ویئر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے کہ پرانے اخبارات کو اس سافٹ ویئر میں سے گزاریں تو وہ اس کو ایسے تھوڑا کلیئر کر دیتا ہے, پڑھنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو پھر ڈیٹا اگر اس میں سے نکالنا ہو تو وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. اچھا, مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ. اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو بات جماعت احمدیہ کی طرف سے کی گئی, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مباہلے کی دعوت دی گئی, اس کے بعد اس نے اس کا جواب دیا, اور اس کے جواب کے بعد یہ جواب اس بات کا دیا جا رہا ہے جو اس نے بات کی. صاف پتہ چلتا ہے مباہلے کی دعوت ہے. آج اگر کوئی فراڈیا یہ کہنا چاہے نہیں جی مباہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا, وہ دھوکے باز ان ساری باتوں کو چھپائے گا, ایک لائن اندر سے لے کر اس کو اچھالے گا, اے وخاؤ منو اے وخاؤ. کیوں؟ وہ طریقہ کار ہے کہ جہاں وہ لاش دبائی ہوئی ہے وہاں ٹپا نہیں مارنا, ادھر ٹپا مارو, دیواروں کو مارو, او ویکھو جی کدھرے بھی کچھ نہیں ہے, کھسیانی بلی اور کھمبا نوچے. مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ. بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب, السلام علی من اتبع الہدی. یہ ایک حقیقت ہے کہ سلامتی صرف اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے. جو ہدایت کا دشمن ہے اس کے لیے تو جہنم ہے, اور جہنم میں کوئی سلامتی نہیں ہے. مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب تفسیق کا سلسلہ جاری ہے. ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود, کذاب, دجال, مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں. کیسے مردود یہ لوگ تھے, کہتے ہیں ہم جو حدیث میں آیا ہے نا وہی لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ لفظ استعمال نہیں کرتے. میں آپ کو 50 مثالیں ایسی دے سکتا ہوں کہ گالیاں دینا ان کا کام تھا ان کے باپوں کا. ان کے منہ سے گند نکلتا تھا, وہی گندا خون ان کے اندر ہے, اور ان کے منہ سے بھی گند نکلتا ہے. اور میرے پاس 50 مثالیں خود ان کی موجود ہیں کہ جو حدیث میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی استعمال کرتے ہیں. اور حدیث میں تو کذاب اور دجال لکھا ہے نا. کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو, اور عیسائیوں سے پوچھو وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے کہ اس وقت کے جو منکر تھے, یہودی, عیسائی اور یہ جو مشرک تھے, یہی لفظ رسول اللہ کے بارے میں استعمال کرتے تھے. اب جائز ہو گیا کہ وہ عیسائی جو ہیں وہ دن رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ القاب لگاتے رہیں. اگر تم یہ باتیں, رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنے لیے اس چیز کی خواہش کرو جو تم دوسروں کے لیے کرنا چاہتے ہو. اگر تم دوسروں کے لیے جائز سمجھتے ہو کہ ان کے اکابر کو یہ الفاظ بولے جائیں تو اپنے لیے بھی قبول کرو. اگر نہیں کرتے تو یہی ہے, خدا تعالیٰ فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو, یہ اللہ سے قریب کرتا ہے. تم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہو؟ تم ایسے گندے اور غلیظ لوگ شیطان سے تو قریب ہو سکتے ہو, اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے. جو عورتوں کی گندی ویڈیو کی دھمکیاں دے کر ان کو کہیں کہ تم ہمارے مقابلے سے بھاگ جاؤ, اور انتہائی گندی اور لچر گفتگو کرتے ہوئے تم یہ کہو یہ ہے رسول اللہ کی محفل, ہم ہیں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے. وہ ریکارڈنگ سنانے کے قابل نہیں ہے. ریکارڈنگیں ساری موجود ہیں. یہ خود اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ جس طرح کی گندی لچر غلیظ گفتگو تم کرتے ہو یہ رسول اللہ کی محفل ہے. رسول اللہ ایسی محفلوں میں بیٹھتے تھے. ایک بندے نے گالی دی, رسول اللہ اٹھ کر چلے گئے کہ یہاں شیطان آ گیا ہے تمہاری گالی کی وجہ سے, میں جا رہا ہوں. تم نے جواب میں بھی گالی کیوں دی ہے؟ آپ انتہائی عورتوں کے بارے میں جو تمہاری ہی بہنیں ہیں وہ ختم نبوت کی مجاہدات اپنے آپ کو کہتی ہیں, اور تم جیسے لوگ گندی لچر فوش گفتگو اس کے بارے میں کرتے ہو. ان کے پرائیویٹ حصوں کے نام لے کر تم کہتے ہو یہ ہے رسول اللہ کی اصل محفل. احمدیت چھوڑ دو, آ جاؤ اس طرح کی گندی محفلوں میں بیٹھو آ کر. یہ ہے رسول اللہ کا اسلام. ایسے گندے لوگ کہتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق ہے, ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. جن کو حضرت علی کی کوئی بات یاد نہیں آئی, عورتوں کو ننگا کرنا کہہ کر کے جی یہ حضرت علی کی سنت ہے. خود اپنا گند نکالنا تھا وہ حضرت علی پر ڈال دیا. اور بھائی رسول اللہ نے لوگوں کو کہا جاؤ جا کر اونٹ کا پیشاب پیو. کوئی کہہ سکتا ہے رسول اللہ کی سنت ہے اونٹوں کا پیشاب پینا؟ ایک صحابیہ نے رسول اللہ کا پیشاب پی لیا, صحیح حدیثوں میں لکھا ہے, اور رسول اللہ نے اس کو کچھ نہیں کہا. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیشاب پینا رسول اللہ کی سنت ہے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. ایسے گندے لوگ ہیں کہ اپنے گند کو چھپانے کے لیے حضرت علی پر سارا گند ڈال دیا کہ نہیں جی حضرت علی کی سنت تھی جی, عورتوں کے کپڑے اتارا کرتے تھے. اور یہ کہتے ہیں ہم ہیں رسول اللہ کے اصل, ہم رسول اللہ کی عزت کے محافظ ہیں. تم رسول اللہ کی بے عزتی کروا رہے ہو, لوگوں کے سامنے تماشا بنایا ہوا ہے تم نے.
کوئی غیر مسلم دیکھے گا تمہارے منہ پر تھوکے گا بھی نہیں کہ اگر یہ اسلام ہے تو ہم دور رہتے ہیں، ایسے اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی اسلام سکھاتا ہے کہ عورتوں اپنی بہنوں کو ننگا کرو اور کہو یہ سنت ہے ہمارے اکابر کی، تو وہ تھوک کر چلے جائیں گے کہ ہمیں ایسے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہو اللہ کے گستاخ، تم ہو رسول اللہ کے اصل گستاخ، کہ اتنے بڑے گستاخ ہو کہ تم کہتے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنتیں ہیں، اس کے صحابہ کی سنتیں ہیں، عورتوں کے بارے میں ایسی گندی لچر اور فوش گفتگو کرنا، اور ان کو تم کہتے ہو یہ ہیں اصل میں ختم نبوت کے مجاہد، جو عورتوں کے پرائیویٹ حصوں کے نام لے کر جناب بہت زیادہ جناب یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ ہیں رسول اللہ کے اصل ختم نبوت کے مجاہد، یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے محافظ ہیں، جو اپنی ہی بہنوں کے پرائیویٹ حصوں کے نام لے کر گندی فوش اور لچر گفتگو کریں اور بعد میں اپنے گند کو کہیں یہ اللہ کے رسول کی صحابہ کی سنت ہے، ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا بے حیا ہو جائے نا جو، اس کو چھوڑ دو، وہ اس سے امید رکھو کہ وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ آگے سنیں، کہتا ہے کہ مدت سے میں اس کی یہ بکواس پر مجھے یہ باتیں یاد آئیں کہ گند اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ آپ دیکھ لیں، منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ گالیاں دیتے تھے، کذاب کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، تو اللہ نے کہا تم ان کی سخت زبانی پر صبر کرو، ان کے لیے میں خود ہی کافی ہوں۔ یہی جس قدر ذلت امیز موت سے مرا ہے اس کا بھی واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، کیسی ذلیل ہو کر یہ مرا ہے ابو جہل کی طرح، اور صبر کرتا رہا، مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کا اصل مشن کیا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف آنے سے روکوں کو روکنا ہے۔ اگر تو لوگ رک رہے ہیں تو وہ کامیاب ہے، اگر مسیح موعود علیہ السلام کے تعلیم پر آج بھی لوگ عمل کر رہے ہیں جو قرآن کی اصل تعلیم ہے، تو پھر وہ ناکام مر گیا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام اور ان کا مشن ہی کامیاب ہے۔ مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتی ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنی اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا بھی بہتر ہے تا خدا کے بندوں کی تباہ کرے۔ اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے، نمبر 1 آپ اس دعویٰ میں قرآن شریف کے صریح خلاف کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے جناب چیری آن دی کیک ہوتا ہے نا مزیدار قسم کا، اس کے اوپر ایک چیری پڑی ہوتی ہے، تو ان کو بڑا شوق ہے چیری آن دی کیک کا۔ یہ ہے چیری آن دی کیک جو ریڈ کلر کیا ہوا ہے، باقی مضمون میں پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے جب مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے نا کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اس بات کو بتایا ہوا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ قرآن کے مطابق کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتا ہے، یہ لکھنے والے نے وہابی نے لکھا ہے، وہ ثناء اللہ امرتسری وہابی تھا یا کوئی ایڈیٹر تھا، جو بھی تھا ظاہری بات ہے وہ ثناء اللہ امرتسری وہابی سے متفق ہے۔ کیا لکھا ہے کہ یہ کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے آپ اس دعویٰ میں قرآن کے صریح خلاف کہہ رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ بدکاروں کی اچھا کہتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بدکاروں کو خدا کی طرف سے مہلت ملتی ہے۔ ثناء اللہ امرتسری وہابی کو کیوں لمبی عمر دی گئی؟ ان کی اپنی خواہش کے مطابق، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق بدکاروں کو اللہ کی طرف سے مہلت ملتی ہے۔ سنو من کان فی الضلالۃ فلیمدد رحمان صدا، اور آگے یہ صحیح نہیں لکھا ہوا اس لیے میں اس کو نہیں پڑھتا، مقصد اس کا یہی ہے جن کے صاف یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ جھوٹے، دغاباز، مفسد اور نافرمان لوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے۔ یہ ثناء اللہ امرتسری وہابی کی اخبار میں لکھا ہوا ہے، اسی آخری فیصلہ کے نیچے۔ آج تک کسی وہابی نے یہ پڑھ کے سنایا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں یہ سناتے؟ اس لیے کہ پیر میر علی کو بھی اللہ نے لمبی عمر دی، کیونکہ وہ مباہلہ کے مقابلے میں آئے ہی نہیں، اور ساتھ ہی
ثناء الامرسری وہابی کو بھی لمبی عمر دی. کیوں؟ کیونکہ خود یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق خدا تعالیٰ جھوٹے، دغاباز، مفسد اور نافرمان لوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے تاکہ وہ اس مہلت میں اور بھی برے کام کر لیں. پھر تم کیسے من گڑت اصول بتاتے ہو کہ ایسے لوگوں کی بہت عمریں نہیں ہوتی؟ کیوں نہ ہو، دعویٰ تو مسیح کشر اور محمد احمد بلکہ خدائی کا ہے، اور قرآن میں یہ لیاقت ذالک مبلغہم من العلم. نائب ایڈیٹر صاحب یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کا بہت قریبی ساتھی اور بہت بڑا عالم اور نائب ایڈیٹر تھا جو قرآن کے مطابق بتا رہا تھا کہ جھوٹے، دغاباز، مفسد اور نافرمان لوگوں کی لمبی عمریں ہوا کرتی ہیں تاکہ وہ اس مہلت میں اور بھی برے کام کر لیں. یہ ہے قرآن کے مطابق ثناء اللہ مرسری کو لمبی عمر ملنے کا نتیجہ. کیونکہ مبالغے سے تو وہ بھاگ گیا تھا، پیر میر علی بھی بھاگ گیا تھا بہانے بازیاں کر کے. سمجھ آ رہی جی؟ آگے لکھا ہے بلکہ محض، یہ اب مسیح موعود علیہ السلام کا میں پڑھنے لگا ہوں. پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں. یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے. اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، بصیر و قدیر جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کے جماعت کو خوش کر دے، آمین. مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلک سے، بجوز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بد زبانیوں سے توبہ کریں جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھ کو دکھ دیا کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بد زبانی حد سے بڑھ گئی ہے. وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے، اور انہوں نے تہمتوں اور بد زبانیوں میں آیت لا تقف ما لیس لک بہ ان پر عمل نہیں کیا اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے. سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ یہ تہمتوں کے ذریعے سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے. اگر تو اس نے کر لیا ہے تو وہ سچا ہے، اگر نہیں کر سکا تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مفتری ہے اور ناکام و نامراد مر گیا ہے. جیسے آج کل یہ جو جتنے بھی دنیا میں جماعت احمدیہ کا مخالف ہے، یہ بھی اگر جماعت احمدیہ کو قبول نہ کریں تو ناکام و نامراد مریں گے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتے ہیں. یہی بٹالہ کے اسٹیشن پر ناک رگڑنے والے چاہتے تھے، وہ بھی ناکام مر گئے، یہ بھی ناکام مر گیا. آج کے زندہ لوگ بھی ناکام مریں گے اور کبھی بھی یہ اس سلسلہ کو نابود نہیں کر سکیں گے اور اس کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے. تو نے اے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ کر دے. اب چونکہ یہ مسیح موعود علیہ السلام میں اور ثناء اللہ امرتسری وہابی میں فیصلہ کرنا تھا، اب ثناء اللہ امرتسری اگر وہابی آگے سے کہہ دے کہ نہیں جی یہ دعا مجھے منظور نہیں ہے اور یہ کسی صورت میں فیصلہ کو نہیں ہو سکتی تو بات ختم. پھر اگر ثناء اللہ امرتسری وہابی مر جاتا مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے، وہ مباہلہ سے فرار ہو گیا، تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو وہ تو کہہ کر مرا ہے کہ یہ دعا کسی صورت فیصلہ کو نہیں ہو سکتی. مسیح موعود علیہ السلام چونکہ وہ مباہلہ سے فرار ہو گیا، مسیح موعود علیہ السلام جو ہے وہ 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، انہوں نے آخر وفات پانی تھی، جیسے رسول اللہ 60-62 سال کی عمر میں وفات پا گئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام جو ہے اس مباہلہ کے نتیجے میں فوت ہوئے ہیں. مباہلے سے چونکہ ایک فرار ہو چکا ہے، جیسے کہ نجران کے وہ عیسائی زندہ تھے، رسول اللہ وفات پا گئے. اب کوئی عیسائی کہے چونکہ رسول اللہ پہلے فوت ہو گئے ہیں، پر ثابت ہوا کہ وہ جھوٹے تھے، تو یہ ایک فراڈ ہے. اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسر اور کذاب ہے، اس صادق، آگے یہ 4 نمبر تھی، یہ 5 نمبر اس کے بعد صفحہ ہے، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے. زندگی میں ہی دینا پڑے اسے اٹھا لے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو،
مبتلا کر، اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، آمین۔ بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کا پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اس کو اپنے پرچہ میں لکھو اور اس کے نیچے جو چاہو لکھ دو۔ اس نے نیچے کیا لکھا؟ یہ دعا مجھے منظور نہیں اور نہ ہی یہ فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوتا جب وہ خود کہہ رہا ہے؟ مقابلے جو تھا، جو یہ کہہ رہا تھا، جس کے بارے میں مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جناب یہ مسیح موعود علیہ السلام اور ثناء اللہ مرسری کے درمیان فیصلہ ہے۔ جو مد مقابل تھا وہ کہتا ہے جی مجھے یہ دعا منظور نہیں اور نہ ہی یہ کسی عقل مند کو منظور ہو سکتی ہے، یہ کسی صورت میں فیصلہ کو نہیں ہو سکتی۔ آگے سنیں، آپ نے بڑی چالاکی سے یہ کی کہ یہ دیکھا کہ ان دونوں تعاون کی شدت ہے۔ اچھا جی، ابھی وہ اس سائیڈ سے پڑھنا ہے اس کو۔ اچھا، یہاں سے اس سے آگے جواب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی کام جو انہوں نے کہا جی اب اس کے نیچے جو چاہیں لکھ دیں۔ عبداللہ الصمد مرزا غلام احمد مسیح موعود اعزہ اللہ وعیدہ، مرکومہ 15 اپریل 1907، یکم ربیع الاول 1335 ہجری۔ یہ دیکھیں 14ویں صدی کے سر پر مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے تھے احادیث کے عین مطابق۔ اب یہ لکھا ہے کہ جواب، اب مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، فیصلہ خدا کے ہاتھ میں۔ اب اگر وہ اس دعا کو فیصلے کے طور پر ماننے سے بھاگ ہی جائے، جیسے وہ مباہلہ سے بھاگ گیا، جیسے وہ قسم اٹھانے سے بھاگ گیا، اب اس طریقے سے مباہلہ کرنے سے بھی وہ بھاگ گیا، تو اب جو گیدڑ بھاگ ہی گیا ہے وہ بعد میں کہے نہیں جی میں تو جیت گیا تھا مقابلے میں، اور بھاگا ہوا گیدڑ کیسے مقابلے میں جیت سکتا ہے؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ گیدڑ اس طریقے سے بھی مباہلہ کرنے سے بھاگ گیا تھا۔ آگے سنیں ذرا کیا لکھا ہے۔ جواب اس ساری لمبی چوڑی تحریر کا، جو شیطان کی آنکھ سے بھی زیادہ طویل ہے، خلاصہ یہ کہ کرسچن جی دعا کرتے ہیں کہ جھوٹا سچے سے پہلے طاعون حیضہ وغیرہ سے مر جائے۔ اس جواب میں آپ نے کئی طرح سے دجل اور فریب سے کام لیا ہے۔ اول یہ کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی، لو جی سر مڈاتے ہی اولے پڑے، پیندے لتاں پیراں چ پی گیا کہ پیر مائی باپ میرے کو کیوں کدو پوچھ کے دعا کرنی سی۔ بھئی اگر وہ ایک طرفہ دعا تھی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کا کیا فائدہ ہے اس دعا کا؟ اگر وہ ایک سائیڈڈ ہی دعا تھی تو اس کا کیا فائدہ ہے یہ کہنے کا کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی گئی؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مباہلہ کی طرز پر دعا تھی، یہ مباہلہ ہی تھا، مباہلہ کا ہی طریقہ کار تھا۔ چونکہ عدالت جو تھی وہ اس بات سے منع کرتی تھی کہ جناب آپ مباہلہ کا لفظ استعمال نہ کریں یا کسی کی موت کی پیش گوئی نہ کریں، تو وہ محتاط طریقے سے مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر لکھ دی ہے تاکہ عدالت میں چیلنج نہ ہو سکے۔ لیکن مباہلہ کی باتیں جو دوسرے ان کے ساتھ والے تھے سارے لکھ رہے تھے، چونکہ اس کے نیچے مسیح موعود علیہ السلام کے دستخط موجود ہیں۔ یہ وہی مباہلہ کا طریقہ تھا، وہی بات تھی جو 17 کو جو لکھی تھی وہی 15 کو لکھی تھی، اور وہ جناب 17 کو چھپ گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی گئی، وہ پہلے ہی بھاگ گیا ہے، کیونکہ گیدڑ جو ہے وہ 2 منٹ بھی میدان میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بات شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ گیا۔ بھائی دعا میرے کو پوچھ کے کیتی جے، منو نہیں کوئی دعا شعا منظور۔ اور مسلسل یہ جتنی بھی شیطان کی آنکھ سے بھی لمبی تحریر یہ پیش کرے گا، اس میں بھاگتا ہی رہے گا گیدڑ، کبھی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہے گا جی ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے، اور بغیر میری منظوری کے سے شائع کر دیا۔ اول نمبر دے ویچی جناب وہ ٹیکہ موجود ہے جن نے گدڑ نو گدڑ ثابت کر دیتا ہے کہ گدڑ نے پہلے ہی کہہ دیتا ہے۔ اول نمبر بات یہ ہے کہ بھئی یہ میرے کو تسی پوچھ کے کیتی ہے دعا، چونکہ مجھ سے پوچھ کر دعا نہیں کی اس لیے جناب کھلی بلی ہو گیا کام، اب وہ مباہلہ ختم ہو گیا۔ بھئی جب وہ مقابلے میں آیا ہی نہیں، وہ گیدڑ تھا، اس نے پتلی گلی دیکھی اور بھاگ گیا ٹائم نکال کر، تو پھر آج اگر کوئی فراڈیا کہے کہ نہیں جی وہ تو دعا کی تھی یک طرفہ، تو وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ عبارت اسی لیے چھپائی جاتی ہے۔ یہ جواب جو ہے نا، جیم و اول بے جواب، یہ اسی لیے چھپایا جاتا ہے کہ اس میں اس نے شروع پہ ہی لکھا ہوا ہے کہ دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی گئی اور بغیر میری منظوری کے شائع کیا گیا۔ دوم یہ کہ اس مضمون کو بطور الہام کے شائع نہیں کیا،
اچھا انہوں نے کہا بھئی یہ الہام کے طور پر میں شائع نہیں کر رہا، تو کہا جی چونکہ الہام کے طور پر شائع نہیں کر رہا، لو جی پھر میں کرتا ہی نہیں پھر مباہلہ، بلکہ یہ کہا کہ یہ کسی الہام یا وحی کی بنیاد پر پیش گوئی نہیں بلکہ محض دعا کے طور پر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم مر گئے تو تمہارے دام افتاد خاص کم جہاں پاک کہہ کر یہ عذر کریں گے کہ حضرت صاحب کا یہ الہام نہیں تھا بلکہ محض دعا تھی۔ یہ بھی دیکھیں بہانے ہی بہانے، وہی گیدڑ کے بہانے کہ تم نے چونکہ یوں کہا ہے اس لیے اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ہر چیز جو پیش کی گئی ہے اس میں اس نے بہانے کیے گئے ہیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق مباہلہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، کہتا ہے میں نے قرآن کی آیت کے مطابق اس طریقے سے مباہلہ نہیں کرنا۔ کہا گیا ہے قسم تم اٹھا لو، اس نے کہا ہے میں نے قسم نہیں اٹھانی، پہلے تم یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف مجھے طریقہ بتاؤ کہ کیا ہوگا۔ تیسرا کہا گیا ہے کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں تم بھی اس کے مقابلے میں کچھ کرو۔ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ دعا میرے سے پوچھ کر نہیں کی گئی، الہام کے طور پر نہیں کی گئی، یہ ہوگا تو یوں ہو جائے گا، وہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا۔ ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے، یہ گیدڑ کے بہانے ہیں، اور گیدڑ جناب بھاگ چکا ہے، اور کسی صورت میں کسی طریقے سے یہ مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلے پر موت کی تمنا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کبھی انبیاء کے مقابلے پر جو منکر ہیں موت کی تمنا لے کر مقابلے پر نہیں آئیں گے، یہ ساری زندگی نہیں آیا۔ لکھا ہے بلکہ وہ آپ ہی دعاؤں میں بہت سی مثالیں دے دیں گے کہ قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے 3 سال کے اندر حیضہ ہو جانے کی دعا کی جو قبول نہ ہوئی، حالانکہ آپ نے لکھا تھا کہ اگر یہ قبول نہ ہوئی تو میں آپ کو کافر، مردود، کذاب اور دجال سمجھوں گا، جس کی تفصیل گزشتہ نمبر میں گزر چکی ہے۔ یہ دیکھ لیں وہ خود بتا رہا ہے جس کی تفصیل گزشتہ نمبر میں گزر چکی ہے، یعنی کہ یہ اسی مباہلہ سے متعلق تحریر ہے جو آگے چل رہی ہے۔ سوم یہ کہ میرا مقابلہ تو آپ سے ہے، اگر میں مر گیا تو میرے مرنے سے اور لوگوں پر کیا حجت قائم ہو سکتی ہے؟ اے تسی سن لو بھئی، آپ نے کبھی کوئی بھی فراڈیا دیکھا ہو کہ اس کو کوئی بھی کام کہو اس نے آگے سے بہانے بازیاں کرنی ہیں، کچھ کہہ دو اس کو، اس نے لمبی چھوڑ کر بہانے بازیاں کرنی ہیں کہ اچھا جی تسی مر گئے تو پھر بھی فائدہ کوئی نہیں، میں بھی مر گیا تو فائدہ پھر بھی کوئی نہیں، تو چل چھٹو پر اس کام کی رکھیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مقابلے پہ نہیں آیا۔ اور آج فراڈیے کہہ رہے ہیں وہ جی دعا کی تو مرزا صاحب فوت ہو گئے تو لو جی ثناء اللہ تو بہت بڑا شعر تھا جی، وہ تو سچا ثابت ہو گیا۔ اور یہ گیدڑ ہر بات میں بہانہ کر کے بھاگا ہوا ہے، کسی طرح یہ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور یہ خود لکھ رہا ہے کہ جس کی تفصیل گزشتہ نمبر میں گزر چکی ہے، یہ خود اس کو لکھ کر مضمون شروع کرتا ہے کہ یہ اسی مباہلہ کی دعوت کی کنٹینیوٹی ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے جو مباہلے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ آ رہی جی؟ یہ کہ میرا مقابلہ تو آپ سے ہے، اگر میں مر گیا تو میرے مرنے سے اور لوگوں پر کیا حجت ہو سکتی ہے؟ جب کہ بقول آپ کے مولوی غلام دستگیر قصوری مرحوم، مولوی اسماعیل علی گڑھی اور ڈاکٹر ڈوئی امریکن اس طرح سے مر گئے تو کیا لوگوں نے آپ کو سچا مان لیا؟ اے لو پڑھو کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں میرے مقابلے میں مر گیا ہے، تو دیکھو پھر بھی تو لوگ آپ کو سچا نہیں مانتے، تو میرے جیسا کو وہابی بھی مر گیا تو لوگوں نے کب سچا ماننا ہے آپ کو؟ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کہتے تھے کہ تم آسمان پر جاؤ، وہاں سے 2 فرشتوں کے ہاتھ رکھ کر نیچے ہو، تمہارے ہاتھ میں کتاب ہو یا ہم پر کتاب نازل ہو، تمہارے پاس محل ہو، جو مرضی ہو جائے، ہم تمہیں نہیں ماننے والے۔ یہی وہ کہہ رہا ہے بھئی میں مر بھی گیا تو کسی نے ماننا تو ہے کوئی نہیں، تو اس لیے اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑو یہ کام نہیں کرنا۔ اس نے سیدھا مباہلہ سے انکار کر دیا، کسی بھی صورت کے مباہلہ سے اس نے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ کہے نہیں جی اس مباہلے کے نتیجے میں مرزا صاحب فوت ہو گئے ہیں، اس کا فراڈ صاف ظاہر ہے، جو عقل مند ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے، اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو اس کو ڈنڈے مار کر اس کے دماغ میں ورما کر کے کوئی بات گسائی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک اس طرح یہ واقعہ بھی ہوگا تو کیا نتیجہ ہوا؟ یعنی کہ اس دعا کو یکسر اس نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ماننے کے قابل چیز نہیں ہے، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ اس مقابلے سے مباہلہ سے گیدڑ کی طرح فرار اختیار کر گیا تھا۔ چہارم، آپ نے بڑی چالاکی کی ہے کہ دیکھا کہ ان دونوں طاعون کی شدت ہے۔ لو جی مسیح موعود علیہ السلام کی عمر اس وقت 60 سال سے زیادہ تھی، بلکہ یہ 1907 کا ہے، 70 سال سے زیادہ عمر تھی، اور یہ ابھی جوان جہان تھا، اور یہ بہانے بازیاں کیا کر رہا ہے جی؟ ابھی طاعون پھیلی ہوئی ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ طاعون میں مر گیا میں، تو پھر آپ کہیں گے جی میں سچا نکلا ہے۔ صاف جھوٹے کا جھوٹ نظر آ رہا ہے کہ کیسے کذاب لوگوں کو، جھوٹوں کو جو انبیاء کے مقابلے پر آتے ہیں، اپنی موت نظر آتی ہے، حالانکہ خود جوان جہان ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ ہے، اور بہانہ غور کریں کہ کیا لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ نے بڑی چالاکی کی ہے کہ دیکھا ہے کہ ان دنوں طاعون کی شدت ہے، خصوصاً پنجاب میں سب صوبوں سے زیادہ ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام پیرس میں رہتے تھے، وہ قادیان بھی تو پنجاب میں ہی تھا،
امرتسر سے کتنا دور تھا؟ تم امرتسر میں ہو، مسیح موعود علیہ السلام قادیان میں ہے. انہوں نے تو پیش گوئیاں کی ہوئی تھی کہ مجھے خدا تعالیٰ طاعون سے بچائے گا. تم نے طاعون کی مثال ہی دے ماری. وہ کوئی عقل بھی استعمال کرتے، لیکن رب ڈانگا نہیں ماردا، مت مار دینا ہے کہ بہانہ اس کا چیک کریں کہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہے ہیں ان دنوں طاعون کی شدت ہے، خصوصاً پنجاب میں، سب صوبوں میں زیادہ ہے، بالخصوص پنجاب کے دارالسلطنت لاہور میں جو امرتسر سے بہت قریب ہے. لو جی بہانے چیک کرو، تسی گدڑ دے بہانے چیک کرو. ہن یہ تے ایسا بہانہ